السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، جو بھائی ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ طلحہ راوزی کو آپ لڈن جعفری کیوں کہتے ہیں، انشاءاللہ ان کا یہ اعتراض کچھ حد تک آج رفع ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا کہ یہ واقعی لڈن جعفری ہے۔ آئیے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے، اس کے سمجھنے کا معیار کیا ہے، اس کے سوچنے کا معیار کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا نہج کیا ہے، آپ کو سب پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ آخر اس کے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں وہ ہے کون۔ کسی قیمت پر اہل حدیث نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے اگر مسئلے پوچھتے ہوں گے تو یقیناً یہ شیعوں کے ہاتھ کا کٹ پتلی بن چکی ہے، یا مقلدوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہے۔ اس کو کام دھندہ تو کچھ ہے نہیں، یہ کماتا کچھ نہیں ہے، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ اور اس کے ساتھ الوی، ندیم الوی اور یہ دو تین لوگ جو نکمے ہیں، یہ کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ دیکھیے صرف اس کے اصول، اس کی باتیں، اس کی گستاخیاں سنیں۔ اگر آپ میں ایمان کی غیرت ہوگی تو آپ یقیناً نہیں سن پائیں گے، اور یقیناً اس کی جہالت برداشت نہیں کر پائیں گے کہ کوئی اتنا بڑا جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کیا بولتا ہے۔ کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ خیر اردو سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ رات بھی الحمدللہ کئی لوگوں کے فون آئے، وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آڈیو اس کی جو سنیں گے وہ لوگ سمجھ جائیں گے، اور مجھے بہت سے لوگوں کے فون آئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور وہ سمجھیں گے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا سمجھیں گے، اور کیا سمجھیں گے ذرا ہمیں بھی سمجھائے بھائی، یہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ لیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہنے کا کہ شتما کا ترجمہ آپ گالی گلوچ سے کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں وہ گالی ہے جو یہاں اماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایک اہل حدیث عالم کا نام لے کر کیا جھوٹ بول رہا ہے راوزی کہ حدیث میں شتا کا مطلب آپ شتما کا مطلب ترجمے میں گالی کر رہے ہو، اور اس سے مراد آپ کی وہ ہے جو اماں بہن کی گالی دی جاتی ہے۔ یعنی یہ اہل حدیث عالم کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ ایسی گالیاں دیتے تھے جیسے ہم آج اماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جبکہ اہل حدیث عالم نے اپنی کتاب میں فیصلہ صاف طور پہ سنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی سے یہ قطعاً امید نہیں کہ وہ گالی دے، وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہاں پر شیخ کفایت فیصلہ سنا رہے کہ ہمیں قطعاً امید نہیں کہ عبداللہ ابن زبیر گالی گلوچ پر اتر آئے، اور یہ راوزی کیا کہہ رہا ہے کہ اس گالی سے آپ کی مراد ہے، یہ جاہل کی اولاد کو دیکھو، آپ کی مراد ہے کہ اماں بہن کی گالیاں۔ آپ سمجھ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے جو اصول بیان کیا ہے بہت پیارا، کہ کسی کے قول کی تفسیر کو اپنی عقل سے سمجھنا گمراہی ہے۔ اب یہ پکا گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ اہل حدیث عالم کا نام لے کے تو بول رہا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ ایسی گالیاں دیا کرتے تھے، میرے کو تو بولنے میں بھی شرم آ رہی صحابہ کا نام، اور وہ الفاظ کہ جو یہ مشاجرات صحابہ اس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ انجینئر سے 2 قدم آگے ہے، انجینئر خود صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، یہ 2 قدم آگے نکل کر اہل حدیث عالم کا نام لے کے گستاخی کر رہا ہے تاکہ الزام اس پر نہ آئے۔ پھر سے سناؤں آپ کو، اور وہ بھی سناتا ہوں کہ اس کے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں وہ دماغی مریض تو نہیں ہے، میرے خیال سے کوئی اہل حدیث تو نہیں ہوں گے، اور اگر اہل حدیث ہوں گے تو سننے کے بعد شاید وہ کانٹیکٹ میں نہ رہے۔ آئیے سنیے پھر سے۔ کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ خیر اردو سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ رات بھی الحمدللہ کئی لوگوں کے فون آئے، وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہنے کا کہ شتما کا ترجمہ آپ گالی گلوچ سے کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں وہ گالی ہے جو یہاں اماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ لیں۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی اہل سنت کا اصول بھی نہیں ہے کہ لغوی معنی سے اپنی عقل سے اصطلاح بنا لے۔ آپ نے دیکھا اہل حدیث عالم کہہ رہے ہیں ہم قطعاً امید نہیں رکھتے کہ عبداللہ ابن زبیر گالی گلوچ پر اتر آئے، اور یہ جاہل خود اپنا معنی مفہوم بنا کر چپکا دے رہے کہ اس سے تمہاری مراد یہ ہے۔ تو گستاخ کون ہے صحابہ کا؟ یہ۔ اب اس پہ اس نے بس نہیں کیا، آگے جو اس نے گستاخی کرنے کی اور جو سوچ بیان کیا ہے اس کی، اور جو سمجھ اور فہم بیان کیا ہے، آپ کو اس کے راوزی ہونے میں کوئی شک ہے تو یقیناً آپ اپنا منہج چیک کریں، کیونکہ اب بات آ رہی ہے نبی کی۔ سمجھ رہے نا ابو بھائی؟ ابو بھائی سمجھ رہے نا بھائی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ سیدھی سی بات ہوئی کہ ہم لفظ شتما ابن زبیر بولیں، یہ قطعاً ہمیں امید نہیں ہے۔ یعنی لفظ شتما کے اوپر ہی تو بحث چل رہی ہے نا، شتمائی کا ترجمہ تو کر رہے ہیں نا،
تو بھائی تو اب یہاں پر صفات اللہ ثناء یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ابن زبیر سے یہ امید نہیں ہے لفظ شتما بولے. اللہ دیکھیے خود اقرار کر رہا ہے کہ شیخ کفایت خود یہ بات بول رہے ہیں کہ ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آئے. ہاں، اور پھر جاہل خود ہی بول رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور کی اماں بہن کی گالیاں، نعوذ باللہ. اب اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ پہ لڈو رکھ رہا ہے. یہ میرے خیال سے بہت سستا نشہ کرتا ہے. یہ شیعہ و رافضیوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، مقلدوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور اس کو کوئی بہت سستی والی چرس دے رہا ہے. یہ دونوں باتیں بولتا ہے اور سب خود ہی بھوکتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اور خود سے کچھ نہیں سمجھتا. پکا لڈن جعفری ہے. آگے اس نے کیا گستاخی کر رہا ہے آپ دیکھیں تو صحیح. کے بندے پھر اللہ کے رسول سے کیسے امید ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی لفظ شتما بولے؟ اللہ کے رسول سے تو وہی لفظ انہوں نے شتما سے روکنے کے لیے بولا ہے. دیکھا آپ نے، اس جاہل نے صرف اہل حدیث عالم کی توہین نہیں کیا، صرف صحابہ کی توہین نہیں کیا، اب یہ کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جیسے اس نے خود معنی بنا لیا تھا کہ شتمہ لفظ اگر بولے تو اس سے آج کے دور کی ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی بولا ہے، مطلب حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے گالی سے روکا ہے کہ مسلمان کو گالی نہ دے، مسلمان کو گالی دے رہا فیس کیا گناہ ہے. تو یہ کیا بول رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی سے کیسے امید ہے؟ نعوذ باللہ. یعنی یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، اب میں کیا بولوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الفاظ کیسے دہراؤں کہ یہ جاہل ہے یا میرا جاہل ہے. یہ جاہل نہیں، آج کے دور کا ابو جہل ہے، اور یہ ابو جہل بن چکا ہے. آپ اس کی جہالت اگر ابھی بھی نہیں سمجھے اور ابھی بھی آپ اس کو سلفی اہل حدیث سمجھتے ہیں اور اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک کام کریں، انجینئر مرزا علی کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. اسے اپنا بڑا بھائی سمجھ لیں، بڑا بھائی باپ سامان ہوتا ہے، تو آپ اس کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں اور بولے نہیں یہ بھی اپنا اہل حدیث بھائی ہے، یہ بھی اپنا بھائی ہے، یہ بھی اپنا وہ ہے، ایسا کر کے خوب رولے. اگر آپ کے دل میں تھوڑی بھی صحابہ کی محبت، تھوڑی بھی اہل حدیث عالم کی محبت، تھوڑی بھی نبی کی محبت باقی ہوگی، تو اس رافضی کا رد کرے اور اس بات کو علماء تک پہنچائے کہ دیکھو یہ سستا نشہ کر کر کیا کیا بک رہا ہے، کیا کیا بک رہا ہے. آج نہیں روکے، آج اہل حدیث عالم کا نام لے کے کر رہا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ آپ بچ جاؤ گے، کل کو آپ کا نام لے کر بھی بولے گا، الٹے معنی مفہوم خود بنا دے گا. یہ تو مقلدوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے مقلدوں سے بدتر بن چکا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ انڈیا کا لڈن جعفری ہے. آپ کے سامنے ثبوت حاضر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس فتنے سے بچے، اس فتنے سے روکے لوگوں کو. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق دین سمجھنے کی، سلف کے طریقے سے علماء سے دین سیکھنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.